اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قسم ہے زمانے کی یقیناً انسان گھاٹے ٹوٹے اور خسارے میں ہے إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح اور نیک عمل کمائے وتواصوا بالحق اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی سچ کی وصیت کی نصیحت کی وتواصوا بالصبر اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اللہ کی حمد و ثنا جیسے اس کی شان کے شایع ہے صلاۃ و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا و صلاۃ و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر یہ بات بتائی ہے اور قسم کھانے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گواہ بنا رہا ہے کہ آپ جانچ پڑتال کر لیں تحقیق کر لیں جائزہ لے لیں صورتحال پر نظر ڈال لیں پوری انسانی تاریخ کو دیکھ لیں اللہ احکم الحاکمین کے اس فرمان کی پوری انسانی تاریخ گواہی دے گی کہ ہر انسان اس نے گھاٹا کھایا ہے خسارہ پایا ہے اور ٹوٹا پایا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کچھ عطا کیا اور ہر انسان کو بہت کچھ عطا کیا اور ہر دور کے انسان کو بہت کچھ عطا کیا اور ہمیں بھی اللہ رب العزت نے بہت کچھ عطا کیا ہوا ہے اور یہ اللہ کی عطا اللہ کی دین اللہ کی نعمتیں اللہ رب العزت کے انعامات یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا کیے ہیں کہ انسان اس چھوٹی سی اور مختصر سی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی بدولت
ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، اللہ کی رضامندی حاصل کرے، اللہ تعالیٰ بندے سے جو کچھ چاہتا ہے وہ چاہت پوری کرے، اور اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں بہت ساری نعمتیں جو اللہ نے اسے دی ہیں انہیں خرچ کر کے اپنی اخروی زندگی سنوار لے۔ جو شخص یہ کام کر لے وہ گھاٹے سے بچ جاتا ہے، اور جس شخص کی نظر آخرت پر نہیں گئی، اس کی نظر صرف دنیا تک محدود رہی، دور اندیشی سے کام نہیں لیا، اس نے اپنے مستقبل پر نظر نہیں رکھی جو حقیقی اور اصلی مستقبل ہے۔ ویسے تو ہم اپنے کل کو، پرسوں کو اپنا مستقبل سمجھتے ہیں، لیکن حقیقی اور اصل مستقبل وہ ہے جہاں ہم نے جانا ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے اور کہیں نہیں جانا۔ وہ مستقبل جس شخص نے سنوار لیا وہ گھاٹے اور خسارے سے بچا، جس شخص نے وہ مستقبل ضائع کر لیا، اس زندگی کو برباد کر لیا، اس نے گویا کہ اپنا سب کچھ برباد کر لیا، سب کچھ ضائع کر لیا۔ اور یہ بات اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، اللہ سے زیادہ پختہ بات کسی کی نہیں ہو سکتی، اللہ کی کسی بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بات پر یقین کرنا عین سعادت ہے، خوش نصیبی ہے، اور اللہ رب العزت کی بات پر یقین نہ کرنا اس سے بڑی بد نصیبی اور بدبختی کوئی نہیں ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ پوری دنیا کے انسان، ان کو ہم نے بہت کچھ دیا، لیکن سب نے اپنے پاس اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تھیں انہیں برباد کر لیا۔ صرف وہ لوگ بچے جنہوں نے 4 کام کیے۔ اس گھاٹے اور خسارے اور ٹوٹے سے بچنے کے لیے 4 کام ہیں، جو شخص بھی یہ کر لے وہ خسارے سے بچتا ہے۔ جو شخص ان کاموں سے نظر پھیر لے، یہ کام نہ کرے، اس نے اپنا سارا کچھ برباد کر لیا۔ اور وہ 4 کام کیا ہیں؟ سب سے پہلا کام ایمان ہے، اور پھر ایمان کا نتیجہ صالح اور نیک عمل ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو ایمان کی دولت نصیب کی ہو، ایمان عطا کیا ہو اور صالح عمل کرنے کی توفیق بھی دی ہو، اس نے ایمان کا ذائقہ بھی چکھ لیا اور نیک عمل کر کے زندگی میں سکون بھی بھر لیا، اسے احساس ہو گیا ہے کہ نیکی اور صالح اعمال اور ایمان کتنے پر لطف، پر کیف اور لذت والے کام ہیں۔ اب اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت نصیب کر دی ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ جس شخص کو یہ جانتا ہے اسے بتائے کہ ایمان کتنا لذیذ اور کتنا پر لطف ہے، عمل صالح میں کتنی لذت اور کتنا مزہ ہے۔ بغیر کچھ خرچ کیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اتنی لذت نصیب فرما دیتا ہے، دل کا سکون، اطمینان بھی نصیب ہو جاتا ہے، اور طبیعت بہت ہی حشاش بشاش رہتی ہے ایماندار کی اور صالح عمل کرنے والے کی۔ اور جب اسے یہ اللہ تعالیٰ نے لذت نصیب کی ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ اپنے بھائی بندوں، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، لوگوں کو بھی بتائے کہ میں اچھی زندگی بسر کر رہا ہوں، اور تم بھی مل کر وہی زندگی بسر کرو جو زندگی میں بسر کر رہا ہوں۔ تمہارا اس سے کوئی گھاٹا نہیں ہوگا، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، دوسروں کا فائدہ ہو جائے گا۔ یہ تواصی بالحق ہے، حق کی دوسروں کو وصیت کرنا۔ جس راستے پر بندہ خود چل رہا ہے، اگر وہ راستہ اچھا ہے، اسے پسند آ گیا ہے، اسے اس میں کوئی مفاد نظر آتا ہے، تو اس کا فرض بنتا ہے کہ دوسروں کو بھی اس راستے کی طرف بلائے۔ اور یقیناً صحیح راستے پر چلتے ہوئے کوئی نہ کوئی مشکلات ضرور آتی ہیں۔ آپ جتنا بھی سیدھا کام کر لیں، جتنا بھی اچھے طریقے سے رہ لیں، جتنا بھی اپنے گھر میں بند ہو لیں، ضرور کوئی نہ کوئی دشمن پیدا ہو جاتا ہے، بغیر کسی وجہ کے کوئی نہ کوئی دشمن پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص تمہیں اس صحیح اور نیک اور صالح راستے سے روکنے کی کوشش کرے تو رکنا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے، نہ اپنا کام چھوڑنا ہے اور نہ ہی کسی روکنے والے کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے۔ درمیان کا راستہ ہے کہ صبر سے کام لیں، صبر سے کام لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی اتنی بڑی دولت عطا کر رکھی ہے، کوئی اس دولت کو دیکھ کر سڑتا ہے، جلتا ہے، اور آپ کو اس دولت سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کی یہ دولت ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ وہ سمجھ جائے۔ اگر وہ نہیں سمجھتا تو بجائے بدتمیزی کرنے کے اور اپنا وقت ضائع کرنے کے صبر سے کام لیں۔ وہ اپنا کام کر رہا ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ سو اللہ حکم الحاکمین نے بندے کو کیا نہیں عطا کیا، ذرا غور کر کے دیکھیں کہ کوئی انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتیں شمار ہی نہیں کر سکتا۔ وَإِنَّ نِعْمَةَ اللَّهِ
لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار۔ اگر تم گننے بیٹھتے ہو اللہ کی نعمتیں تو گن نہیں سکتے، کچھ یہ کہ ان کا شکر ادا کرو۔ کوئی انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتیں گن ہی نہیں سکتا، اور جتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں سب اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی محنت کے عطا کر دی ہیں۔ خود ہمارا وجود کتنی بڑی نعمت ہے، ہماری عقل کتنی بڑی نعمت ہے، ہماری آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، ہمارے کان کتنے بڑے نعمت ہیں، والدین کتنی بڑی نعمت ہے، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہ گھر کتنی بڑی نعمت ہے، لذت جو ہم محسوس کرتے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ان نعمتوں کا اندازہ لگانا ہو کہ ان کا کیا حیثیت ہے، ان کی کیا قدر و قیمت ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ان نعمتوں سے محروم ہیں ان کے احساسات کا جائزہ لیں، پھر اندازہ ہوگا کہ یہ نعمتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ کتنا بڑا ہے انسان، 5-6 فٹ کا انسان ہے، اللہ نے کتنا خوبصورت بنا رکھا ہے اس کو، ایک انگلی کٹ جائے تو سارے وجود کا حسن جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس انگلی کی ہی کتنی قیمت ہے، اس آنکھ کے سائز کی کتنی قیمت ہے، ان بالوں کی کتنی قیمت ہے، کس کس نعمت کو شمار کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، فرمایا تم اللہ کی نعمتیں گن بھی نہیں سکتے۔ انسان بڑا ناشکر گزار ہے، اور یہ سب کچھ مولا کریم کی عطا ہے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، سب کچھ اس نے دیا ہوا ہے۔ ما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجارون۔ ہم بیوقوفی سے بعض اوقات سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری دانائی کا اس میں دخل ہے، ہماری مہارت کا اس میں دخل ہے، ہماری تعلیم کا اس میں دخل ہے، ہم بڑے عقل مند ہیں، بڑے دانا ہیں، بڑے منصوبے بنا لیتے ہیں، اس لیے میں دوسرے آگے نکل گیا ہوں منصوبہ بندی کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ ہمارا کرم ہے، ہماری رحمت ہے۔ ما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے۔ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجارون، جب کوئی مصیبت آتی ہے پھر سارا زور لگا لو، تم ایک چیز بھی اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، اور اللہ تعالیٰ چھیننے پہ آئے تو، اللہ دینے پہ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اللہ چھیننے پہ آئے دنیا کی تو کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ اسی لیے ہم ہر نماز کے بعد یہ بات کہتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ تو دینے پہ آئے تو دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، اور تو روکنے پہ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، تیرے دربار میں کسی کی اکڑ، کسی کا جاہ و جلال، کسی کی عزت، کسی کا وقار نہیں کام آتا، بلکہ تیرے دربار میں تو تواضع کام آتی ہے، جھکنا کام آتا ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے سر جھکا دے، یہ کام کی چیز ہے۔ کوئی بندہ اکڑ کر کسی وجاہت کی وجہ سے، کسی عزت کی وجہ سے، کسی وقار کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ لا ينفع ذا الجد منک الجد، کسی عزت والے کی عزت اللہ کے دربار میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ اپنے گھر میں ہوگا، اللہ کے دربار میں سارے کے سارے فقیر ہیں۔ سو میرے بھائیو، اللہ حکم الحاکمین نے جو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں ہم سب جانتے ہیں، ان میں سے ایک بڑھ کر نعمت ہے۔ ایک نعمت کو بچانے کے لیے دوسری نعمت خرچ کر دیتے ہیں، اس کو بچانے کے لیے ایک اور نعمت خرچ کر دیتے ہیں۔ صحت ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، دولت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ عقل مند انسان صحت کو بچانے کے لیے پیسے خرچ کر دیتا ہے، اس لیے کہ صحت بچ جائے۔ اس صحت کو بچانے کے لیے، اس وجود کو بچانے کے لیے اچھی سے اچھی غذا کھاتا ہے، پیسے کماتا ہے، پھر ان کو خرچ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ صحت مال کی نسبت بڑی نعمت ہے۔ بڑی نعمت کو بچانے کے لیے چھوٹی نعمت خرچ کر دو، اور پھر دولت کو بچانے کے لیے انسان سیکورٹی کا بندوبست کرتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے کہ بڑی دولت بچانے کے لیے تھوڑی دولت خرچ کر دیتا ہے۔ اس لیے دانائی کی بات یہ ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اپنے پاس جو نعمتیں ہیں ان کا جائزہ لے لو کہ ان میں سے کون سی نعمت ہے جس کو بچانے کے لیے دوسری نعمت خرچ کی جا سکتی ہے۔ اس سے بڑی نعمت کون سی ہے، اس سے بڑی نعمت کون سی ہے، اس سے بڑی نعمت کون سی ہے، تاکہ تم اس نتیجے پر پہنچ جاؤ کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ سب سے بڑی نعمت تمہارے پاس کون سی ہے۔ جب تم نے یہ سمجھ لیا کہ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے تو یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ قرآن حکیم سارا کھنگال لیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھ لیں، خود اپنا شعور اور اپنا احساس دیکھ لیں کہ انسان کے پاس اللہ حکم الحاکمین کی سب سے عظیم الشان نعمت ایمان ہے، نعمت ہدایت ہے، نعمت توحید ہے، نعمت عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی شناخت، اللہ تعالیٰ کو جان لینا، اس کو مان لینا،
اسے تسلیم کر لینا، اپنے آپ کو بندہ مان لینا، اس کو آقا و مولا مان لینا، اپنے آپ کو نیچے مان لینا، اس کو اونچا مان لینا، اللہ اکبر کہہ لینا کہ وہ سب سے بڑا ہے، اور اس کو ایک مان لینا کہ اس کے سوائے اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کی ربوبیت ہے، اسی کی الوہیت ہے، اسی کا سکہ چلتا ہے، ساری کائنات اس اکیلے نے پیدا کی ہوئی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پورے زور کے ساتھ سپیکر لگا کے تم کہہ دیتے ہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ جس شخص کو پتہ چل گیا ہے، جس شخص کو اس کا احساس ہو گیا ہے، جس کو یہ علم حاصل ہو گیا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور جس کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ میں اس کا ہوں، جس کو یقین ہو گیا ہے کہ مجھے اس نے پیدا کیا ہے، وہی مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے، وہی مجھے مارے گا، وہی دوبارہ مجھے زندہ کرے گا، وہی قیامت کے دن میرا حساب کتاب لے گا، وہی میرے لیے سارا کچھ کرنے والا ہے، یہ ایمان ہے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ پھر اس کا نظام جو ہے کائنات کا، اس کو تسلیم کرنا کہ نظام اسی نے بنایا ہے، نظام کس طریقے سے چلا رہا ہے، جو جو خبریں دی ہیں ساری خبریں مان لینا۔ اس نے بتایا ہے کہ میں کائنات کا تکوینی نظام، کونی نظام فرشتوں کے ذریعے چلا رہا ہوں، اس لیے فرشتوں کو تسلیم کرنا اس نے حکم دیا ہے، اس نے بتایا ہے، ان کا ادب و احترام کرنا، ان کا خیال کرنا، ان سے شرم و حیا کرنا، ان کو اللہ تعالیٰ کے مکرم اور مقرب بندے سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے سمجھنا فرشتوں کو، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان کو تسلیم کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسولوں کو تسلیم کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آخرت کے دن کو ماننا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور مر کر دوبارہ زندہ ہونے کو ماننا، یہ بھی اللہ پر ایمان ہی کا حصہ ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا کہ مولا کریم نے ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، سارا اپنے علم کے مطابق پہلے سے لکھا ہوا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جس شخص کو اتنا کچھ پتہ چل گیا ہے، جس شخص کی معلومات اس حد تک وسیع ہو گئی ہے کہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ کائنات کا نظام اللہ رب العزت چلا رہا ہے، وہ سمجھ لے کہ اللہ حکم الحاکمین نے کائنات کی سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت اسے عطا کر دی۔ جس شخص کو ایمان نصیب نہیں ہوا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نصیب نہیں ہوا، جس کو اللہ کی الوہیت تسلیم نہیں ہے، جس کو اللہ کی ربوبیت تسلیم نہیں ہے، جس کو یہ اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ کائنات کا نظام اللہ رب العزت کا پیدا کیا ہوا ہے، وہی اسے چلا رہا ہے، میرا بھی خالق و مالک وہی ہے، جس شخص کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اس کے پاس کوئی نعمت کسی کام کی نہیں، کوئی نعمت کسی کام کی نہیں ہے۔ اس لیے حق یہ بنتا ہے، فرض یہ بنتا ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات یہ ہے، انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے سارا لگا کر اس ایمان کی حفاظت کر لے تو انسان کامیاب و کامران ہے۔ اگر انسان نے ایمان ضائع کر دیا تو اس سے بڑھ کر گھاٹا پانے والا کوئی نہیں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ فرعون کو اللہ نے کیا نہیں دیا تھا، قارون کو اللہ نے کیا نہیں دیا تھا، نمرود کو اللہ نے کیا نہیں دیا تھا، کیا حاصل کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے؟ سب کچھ برباد کر لیا، اللہ تعالیٰ کی لعنتیں لیں، پوری کائنات کی لعنتیں لیں، دنیا کی ذلت و رسوائی، آخرت کی ذلت و رسوائی، اور آخرت کا کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے حاصل کیا اس نے۔ کاش کہ سارا کچھ دے کے ایمان خرید لیتا تو کامیاب و کامران ہوتا۔ ہر چیز ایمان پر قربان کی جا سکتی ہے، ایمان کی ایک رتی بھی کسی شے پر قربان نہیں کی جا سکتی۔ یہ گرہ اپنے دل کے اندر بٹھا لیجیے کہ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ اس نعمت کو بچانے کے لیے ساری نعمتیں خرچ کی جا سکتی ہیں، جان بھی دی جا سکتی ہے، عزت بھی قربان کی جا سکتی ہے، دولت بھی قربان کی جا سکتی ہے، عمر بھی قربان کی جا سکتی ہے، وجود بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن ایمان کی ایک رتی بھی کسی شے پر قربان کی جا سکتی، اس لیے کہ اس سے بڑی نعمت ہے ہی نہیں، اس سے بڑی دولت نہیں ہے۔ یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ایمان بڑی دولت ہے؟ یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کتاب و سنت دیکھیں، قرآن حکیم پڑھ کے دیکھیں۔ ایمان اس لیے سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کی وجہ سے ساری نعمتیں بنتی ہیں۔ جب تک ایمان نہیں ہوتا کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ دیکھتے ہو دنیا کے پاس کتنا کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ دیا ہوا ہے، لیکن جن لوگوں کو ایمان نصیب نہیں ہے، یہ نعمتیں ان کے لیے نعمتیں نہیں ہیں، ساری نعمتیں ان کے لیے باعث عذاب ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شے کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، ایک ایک شے کا حساب دینا پڑے گا، اور حساب اللہ تعالیٰ کو کوئی دے نہیں سکتا۔ تو یہ نعمتیں ان کے لیے بجائے نعمتیں بڑھنے کے ان کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے، اور وہ تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جتنی زیادہ نعمتیں ہیں ایمان کے بغیر، جتنی نعمتیں زیادہ ہوں گی
اتنا ہی انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب میں زیادہ گرفتار ہوگا۔ مولا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نعمت ایمان نصیب کر رکھی ہے۔ نعمت ایمان کی موجودگی میں ہر نعمت نعمت ہوتی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ جو چاہو سو کھا پی لو، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے کھاؤ پیو۔ آخر میں کہہ دو الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ بسم اللہ پڑھ کے شروع کر لو، الحمدللہ پڑھ کے ختم کر لو، سب کچھ اللہ احکم الحاکمین کی نعمت ہی نعمت ہے، کوئی حساب نہیں دینا پڑے گا اللہ کے فضل و کرم۔ اور پھر اس ایمان کی بدولت ہم 5 وقت اللہ کے دربار میں آ کر سجدہ کر لیتے ہیں، 5 دفعہ اللہ رب العزت کے دربار میں ڈھیروں سجدے کر لیتے ہیں۔ یہ سجدے اللہ رب العزت نے اس ایمان کی بدولت ہمیں نصیب کیے ہوئے ہیں۔ کوئی نعمت دنیا کی اس وقت تک نعمت نہیں ہوتی جب تک نعمت ایمان نہ ہو۔ اس لیے کائنات کی سب سے بڑی نعمت وہ نعمت ہے جو باقی نعمتوں کو نعمت بناتی ہے۔ اس نعمت کو نکال لو تو کوئی نعمت نہیں رہتی۔ اس لیے کون سی اس میں شک کی بات ہے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ دوسری وجہ اس کی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان بڑی نعمت ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم ایک نہیں بے شمار مقامات پر قرآن کریم نے بتایا ہے کہ نیک اعمال، صالح اعمال، جنہیں ہم اچھے اعمال کہتے ہیں، جن کے ذریعے انسان دنیا اور آخرت میں اچھا بنتا ہے، وہ اس وقت تک صالح نہیں بنتے جب تک ایمان کی دولت نصیب نہ ہو، توحید کی دولت نصیب نہ ہو، ایک اللہ پر یقین نہ ہو۔ جو کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے نہ کریں، جو کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کریں گے تو کام آئے گا، اگر اللہ کے لیے نہیں کرتے تو کسی کام نہیں آئے۔ قرآن کریم نے بہت ہی دو ٹوک اور صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے وَقَدِمْنَا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا۔ آپ کو نظر آتے ہیں کفار کتنا کچھ ہے اور کتنی محنتیں کر رہے ہیں، دنیا کو کتنی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں، اس قدر بڑی بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، دیکھنے میں نیکیاں نظر آتی ہیں، لیکن رب العزت والجلال کہتا ہے کائنات بڑی اور سب سے سچی اڑا دے۔ ہم خالق اللہ کو نہیں مانتے، وحدہ لا شریک لہ نہیں مانتے، رب العزت کو اکیلا نہیں مانتے، کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں نہیں مانتے، اس کی توحید کو تسلیم کرتے، پر میں اولئک الذین حبطت اعمالهم، ان کے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ سے دعا نہ کرے۔ کام کرتے ہیں، ہم کو محنت کرنے کرتے ہیں، کیا ہوگا؟ تسلا نارن حامیہ، قیامت کے دن گرم آگ میں داخل ہوں، کسی کام نہیں آئے گی محنت۔ اس بیس نہیں ہے، کوئی بیس نہیں ہے۔ سمجھ لیں کہ چوری کا مال ہے، سارا ایسا مال ہے 20 منزلہ عمارت کھڑی کر لی ہے لیکن اس کی بنیاد مضبوط نہیں کی، جب آخر میں پہنچی ہے تو دھڑام سے گر پڑی ہے۔ کتنا بدنصیب ہے انسان جتنے اتنی محنت کی ہے اس کے کسی کام نہیں آئی۔ کفار کا یہی معاملہ ہے۔ قرآن کریم نے بہت سارے مقامات پہ یہ بات بتائی ہے کہ جو لوگ ایمان کے بغیر، اللہ پر یقین کے بغیر، اللہ کی توحید کے بغیر، اللہ کے رسولوں پر ایمان، یہ 6 اصول ایمان جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کو مانے بغیر جو لوگ عمل کرتے ہیں ان کے اعمال کسی کام کے نہیں ہیں۔ عملوں کو قیامت کے دن کارآمد بنانے کے لیے اللہ رب العزت کو ماننا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی بات نہیں بنتی۔ صاف الفاظ میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے اس بات پر یقین کر، پہلے اس بات کا علم حاصل کر، پہلے اس بات پر یقین کر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب یہ مان لو، جب یہ یقین کر لو، جب یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ یقین کرنے کے بعد وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، پھر جو محنت کرنی ہے کرو، پھر ہر محنت کام آئے گی۔ اگر لا الہ الا اللہ کو تسلیم نہیں کیا تو کوئی محنت کسی کام کی نہیں ہے۔ اس لیے اہل ایمان جن پر اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرما رکھی ہے،
ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا دھیان رکھیں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کے اندر ظلم کو نہیں ملایا, اولئک لہم الامن, ان کے لیے اللہ نے امن رکھا ہوا ہے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے امن لکھا ہوا ہے, امن رکھا ہوا ہے. وہم مہتدون, یہی ہدایت یافتہ ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ آیت سنی تو پریشان ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی, اللہ کے رسول کون ہوگا اینا لم یظلم, کوئی ہمیں ایسا بھی ہے جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا ہو؟ کوئی نہ کوئی تو گناہ ہو ہی جاتا ہے, کوئی نہ کوئی ظلم تو ہو ہی جاتا ہے. اس کا مطلب ہمارا ایمان کسی کام کا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سلیقے سے قرآن کریم کی اس آیت کی دوسری آیت سے تفسیر کر کے سمجھایا. کیا تم نے قرآن کریم کی وہ آیت نہیں پڑھی جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم ہے. فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے, شرک نہ کرو, باقی چیزیں اللہ رب العزت معاف فرما دے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, ایمان لے آئے لیکن اپنے ایمان کے اندر کوئی شرک نہیں ملایا, اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا, اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا, اللہ کے افعال میں کسی کو شریک نہیں کیا, اللہ کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کیا, اللہ کے خوف میں کسی کو شریک نہیں کیا, اللہ سے امیدیں وابستہ کرنے میں کسی کو شریک نہیں کیا, اللہ ہی کو وحدہ لا شریک مانا ہوا ہے. وہی رب ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی رازق ہے, وہی دینے والا ہے, وہی لینے والا ہے. جو ہے سب کچھ اسی کا ہے, ہم لیتے بھی اسی سے ہیں, دیتے بھی اسی کو ہیں. روز آ کے کئی بار اقرار کرتے ہیں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تیرے سوا کسی کی عبادت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور تیرے سوا کسی سے مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں. جب دیتے کسی کو کچھ نہیں ہے تو مانگے کسی سے کیوں؟ ہمارے پاس سجدے ہیں وہ تیرے لیے ہے, ہمارے پاس رکوع ہے وہ تیرے لیے ہے, ہمارے پاس قیام ہے تو تیرے لیے ہے, ہمارے پاس تشہد ہے تو تیرے لیے ہے, ہمارے پاس سبحان اللہ ہے تو تیرے لیے ہے, لا الہ الا اللہ بھی تیرے لیے ہے, الحمدللہ بھی تیرے لیے ہے, استغفر اللہ بھی تیرے لیے ہے. ماں باپ کا ادب کرتے ہیں تو تجھے راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں, دوستوں سے حسن سلوک کرتے ہیں تو تجھے راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں, اندھیروں کے اندر تیری ذات سے ڈرتے ہیں. کوئی کافر بھی مل جاتا ہے تو اس سے بھی دیانتداری سے کام لیتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ تو دیکھ رہا ہے, تو راضی ہو. یہ ایمان کی دولت, یہ یقین کی دولت میسر آ جائے تو ہر نیکی نیکی بن جاتی ہے. اگر یہ یقین نہیں ہے, یہ ایمان نہیں ہے, اللہ کو وحدہ لا شریک لہ نہیں مانتے, اللہ کے ساتھ کسی اور کو کھڑا کر لیا ہے, اپنی عبادات میں کسی اور کا حصہ ڈال لیا ہے, میں کہتا ہوں حدیث کے مطابق مکھی مار کر کسی اور کو دے دیا تو مولا کریم ناراض ہو جاتا. توحید, صحیح عقیدہ, ایمان دودھ سے زیادہ سفید ہے, دودھ سے زیادہ سفید ہے, شہد سے زیادہ میٹھا ہے, اتنا بہترین ہے. 10 من دودھ اکٹھا کر کے ایک پیشاب کا چھینٹا ڈال دیں, کوئی پینے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کی قسم توحید دودھ سے بھی زیادہ خالص ہے, شرک پیشاب سے بھی زیادہ پلید ہے, گندگی سے بھی زیادہ پلید ہے. کوئی ایمان کا کوئی حصہ, شرک کا کوئی حصہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ رب العزت صاف فرماتے ہیں ان اعظم شرکاء, یعنی شرک ساری دنیا کے پارٹنر, ساری دنیا کے حصے دار زیادہ لینا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتے ہیں اگر کسی نے میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا ہے, سارے اعمال اس کو دے دو, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے عمل. قیامت کے دن میدان محشر میں سب سے پہلے یہ اعلان ہوگا, سب سے پہلے یہ اعلان ہوگا, جس شخص نے دنیا میں میرے لیے عمل کیے ہیں وہ میرے ساتھ امیدیں وابستہ کرے, میں اسے سنبھال لوں گا. اور اگر کسی نے میرے سوا کسی اور کے لیے کچھ کیا ہے, جا کے اس سے لے لے, میرے پاس اس کے لیے کچھ نہیں. کس قدر مایوسی ہوگی ان لوگوں کو جن لوگوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہوگا. سو میرے بھائیو, اعمال اس وقت تک صالح نہیں بنتے, نماز اس وقت تک نماز نہیں ہوتی, روزہ اس وقت تک روزہ نہیں ہوتا, حج اس وقت تک حج نہیں ہوتا, جب تک خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لیے نہ کیا ہو. کوئی حصہ بھی اس کا کسی اور کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم روز اللہ کے دربار میں اقرار کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کا معنی یہ ہے اللہ زبان سے جو بہتر سے بہتر کلمہ کہہ سکتے ہیں ہم تیری ذات کے لیے کہتے ہیں, بہتر سے بہتر تعریفیں تیری ذات کی کرتے ہیں. اگر کوئی مال خرچ کرتے ہیں ہم, کچھ ہم سے ہو سکتا ہے, 1 روپیہ بھی دینا ہو رب العزت والجلال تیرے نام سے دیتے ہیں, کسی اور کے نام پر کچھ دینے کے لیے تیار نہیں. اور اے اللہ, ہاتھ پاؤں کے ساتھ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں صرف اور صرف تیری ذات کے لیے کرتے ہیں. باقی کیا بچا؟
مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں، زبان کی عبادتیں ساری خالص اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ اگر یہ توفیق نصیب ہو جائے تو انسان گھاٹے سے نکل آتا ہے۔ اگر یہ توفیق نصیب نہ ہو، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، صدقے بھی کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، لیکن توحید نصیب نہیں ہے، توحید کے اندر کہیں شرک شامل کر دیا ہے، تو وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہوا میں اڑا دیں گے ایسے لوگوں کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں سوال کیا۔ یہ مکے کا ایک بڑا شریف آدمی تھا، بڑا باوقار آدمی تھا، بڑا سخی آدمی تھا، حاجیوں کو کھانے کھلایا کرتا تھا، حاجیوں کو لباس پہنایا کرتا تھا، حاجیوں کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا۔ اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حلف الفضول جو مشہور ہے، وہ معاہدہ جو مظلوموں کی خدمت کا معاہدہ ہوا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہوئے تھے، وہ اسی کے گھر میں ہوا تھا۔ اتنا باوقار آدمی تھا۔ بھائی صاحبہ نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ جو دنیا میں اتنی نیکیاں کرتا رہا ہے، قیامت کے دن اسے کوئی فائدہ دیں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس لیے کہ ما قال قط فی حیاتہ اللہم اغفر لی، اس نے پوری زندگی کبھی اللہ تعالیٰ سے نہیں کہا کہ اللہ مجھے معاف کر۔ رب العزت والجلال کو اس نے وحدہ لا شریک نہیں مانا، اس کے حضور اس نے معافی کی درخواست ہی پیش نہیں کی، اس سے معافرت مانگی ہی نہیں ہے، بخشش مانگی ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی نیکی اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اور جب مولا کریم کو مان لیا جائے، اس کو تسلیم کر لیا جائے، اس کو وحدہ لا شریک مان لیا جائے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے اور بڑے محبوب صحابی ہیں، بڑے نیک دل انسان ہیں۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ 6 مہینے میں آیا مدینے میں، 6 مہینے تک مجھے نہیں پتا چلا کہ عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبر ہیں یا کوئی باہر کے آدمی ہے، اتنا آ جانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اتنی محبت تھی اور اتنا پیارا انسان تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف کی طرف جا رہے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایک نوجوان کو دیکھا بکریاں چرا رہا ہے، اس سے کہنے لگے یار دودھ مل سکتا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے۔ کہنے لگا مسلمان نہیں ہے، نوجوان ہے، کہنے لگا بکریاں تو ہیں، دودھ بھی ہے، لیکن یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں خیانت نہیں کرتا، میں بے ایمانی نہیں کرتا، یہ تو کسی اور کی بکریاں ہیں، اس لیے میں دودھ نہیں دے سکتا مالک کی مرضی کے بغیر۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسی بکری ہے جس کو کوئی دودھ نہ ہو، بالکل کوئی مریل، بالکل بیکار؟ ان کا ہاں ہے، وہ دے دو ذرا تھوڑی دیر کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑی بکری، اس کے ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ سے بھر گیا اس کے تھن، میں دودھ نکالا، خود بھی پیا، اس کو بھی پلایا، ابوبکر صدیق کو بھی پلایا، سیر ہو کے پیا۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے توفیق دی، اس نے پوچھا، پتہ چلا کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹا سا معجزہ دیکھ کر، نبی صاحب کے معجزوں میں سے یہ چھوٹا سا معجزہ ہے، یہ چھوٹا سا معجزہ دیکھ کر اسے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب کر دی، اور یہ شخص عبداللہ بن مسعود تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمائے، اللہ اکبر۔ میں ایک دن درخت پہ چڑھے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مسواک توڑنے کے لیے، پتلے دبلے سے، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، ہوا چل رہی ہے، درخت ہل رہا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی اوپر جھولے جھول رہے ہیں، پتلے سے ہیں، پنڈلیاں بہت پتلی ہیں۔ نبی صاحب نے میں کیوں ہنس رہے ہو؟ صحابہ کرام دیکھ کر ہنسنے لگے، میں کیوں ہنس رہے ہو؟ میں عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر ہنسی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن پنڈلیوں کو دیکھ کر تم ہنس رہے ہو کہ پتلی پتلی ہیں، ایک قیامت کے دن ترازو میں رکھی جائیں گی تو احد پہاڑ سے بھی بھاری ہوں گی۔ یہ کیوں بھاری ہو گئی ہیں اتنی؟ یہ لا الہ الا اللہ کی بدولت بھاری ہوئی ہے، یہ توحید کی بدولت، ایمان کی بدولت بھاری ہوتی ہیں۔ ایمان والا انسان بڑا بھاری ہے، ایمان والا انسان بڑا بھاری ہے، اس کے لفظ بھی بڑے بھاری ہیں، اس کے رجسٹر جہاں لکھا ہوا ہے وہ بھی بڑے بھاری ہیں، وہ خود بھی بڑا بھاری ہے۔ سنن ترمذی میں صحیح روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بہت موٹا تازہ کافر لایا جائے گا، بڑی تون چھوڑی ہوئی ہے، میزان میں رکھا جائے گا ترازو میں تولنے کے لیے تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا، کوئی وزن نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا،
الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ یہاں تو یہ فرمایا ہے نا کہ وہ لوگ گھاٹے میں ہیں، وہ لوگ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں جو ایمان نہیں لائے۔ یہاں فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اور تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ گھاٹا کس نے پایا؟ سب سے زیادہ گھاٹا اس شخص نے پایا جو زندگی میں یہ سمجھتا رہا کہ میں نیکیاں کر رہا ہوں، حالانکہ وہ نیکیاں نہیں کر رہا تھا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں اس کی نیکیاں مقبول نہیں ہوئی، کسی خزانے میں اس نے جمع نہیں کرائی، اس پر مہر نہیں لگوائی اللہ اس کے رسول کی، اللہ رب العزت کے ہاں وہ جمع نہیں کروائیں، اللہ کے ہاں جمع نہیں کروائیں گے تو محفوظ نہیں ہوں گی۔ یہ ایسا لاکر ہے جہاں نیکی جمع کرا دے تو کائنات کی کوئی طاقت اس کو ضائع نہیں کر سکتی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مجلس بیٹھتی ہے اس مجلس سے اٹھتے ہوئے کفارۃ المجلس کی دعا پڑھ لیں، مجلس کا ایک کفارہ ہوتا ہے۔ جب بھی مجلس برخاست ہو تو کہو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کتنے مشکل کلمے ہیں، بڑے آسان سے کلمے ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا اس مجلس میں کوئی نیکی کی ہوگی تو اسے سیل کر کے مہر لگا دی جائے گی، قیامت کے دن کھولی جائے گی، کبھی وہ نیکی ضائع نہیں ہو سکتی۔ اور اگر اس گناہ ہو گیا ہوگا یہ کلمے پڑھنے سے اللہ کو معاف کر دے گا۔ کیا پروردگار کی رحمتیں ہیں، کیا مہربانیاں ہیں کہ گھنٹہ بیٹھے ہیں، 2 گھنٹے بیٹھے ہیں، 1000 فضول باتیں ہوئی، ساری کی ساری ایک کلمہ کہنے سے پاک ہو جاتی ہیں، اور جو چھوٹی بند کر کے قیامت کے دن تک کے لیے مہر لگائی جاتی ہے۔ سو میرے بھائیوں، بے شمار نیکیاں عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ بیکار ہو جاتی ہیں، اور اگر ایمان کی دولت نصیب ہو تو ہر نیکی نیکی بن جاتی ہے۔ کھجور کا ایک ٹکڑا انسان کو جہنم کی آگ سے بچا دیتا ہے، آنکھ کا ایک آنسو جو ہے جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے اگر ایمان کی دولت نصیب ہو۔ تو ہر نعمت تب بنتی ہے جب ایمان کی دولت نصیب ہو، اور ہر نیکی اس وقت بنتی ہے جب ایمان کی دولت نصیب ہو۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی بات قرآن کریم کچھ اور کہتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ایمان ہے تو انسان انسان ہے، ایمان نہیں ہے تو انسان انسان ہی نہیں۔ ہم تو بڑے عقل کر چلتے ہیں، بڑی پھون پھان کے ساتھ چلتے ہیں، بڑا زبردست لباس پہن لیتے ہیں، سمجھتے ہیں بڑے باوقار ہیں، لیکن مولا کریم کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں ہم نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے، کھیتیاں لوگ بوتے ہیں، کوئی اس لیے کھیتی بوتا ہے کہ وہ پھلدار درخت ہوتا ہے، کوئی پھول کے لیے ہوتا ہے، کوئی دانوں کے لیے ہوتا ہے، کوئی کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، کوئی جانوروں کے چارے کے لیے ہوتی ہے کھیتی۔ اچھا، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ تو کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں درخت جو صرف اس لیے بوئے جاتے ہیں کہ ان کا اور کے لیے نہیں۔ یہی بات ہے، میں نے یہاں کتنے ہی انسان صرف اس لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ جہنم کا ایندھن بنانا ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان میں سے، ان لوگوں کا کیا اوصاف کیا ہے، لہم قلوب لا یفقہون، رکھتے ہیں ٹیسٹ کرائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہے لیکن سوچتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، جس کام کے لیے اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کام کے لیے انہیں استعمال نہیں کرتے۔ الذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ فرماتے ہیں جانوں اور چپایوں کی طرح کرتے ہیں، ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں، کوئی عاقبت نہیں ہے، کوئی انجام نہیں۔ الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ سب سے بدترین چپایا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں سنتا اور اسے مانتا نہیں ہے۔ اور اس سے بھی اگلی بات، سب سے عظیم الشان بات یہ ہے، بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، لیکن کہ ایمان کی دولت نصیب ہو جائے تو بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ بندے کا دوست بن جاتا ہے۔ اس سے بڑی بھی کوئی دولت ہوگی؟ قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور
والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ ان کا دوست ہے جو اس پر ایمان لے آئے۔ کیا کرتا ہے اللہ اپنے دوستوں کے ساتھ؟ انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، ہر چیز انہیں صاف صاف نظر آتی ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے وہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں، شیطان انہیں روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتا ہے، ہر چیز انہیں غلط نظر آتی ہے۔ ایمان ایک ایسی عینک ہے جس کو لگا لیں تو حقائق نظر آتے ہیں، اصل حالت میں ہر شے نظر آتی ہے۔ ایمان کی عینک کو اتار لیں تو ہر شے الٹی نظر آتی ہے، ہر نقصان دینے والی مفید سمجھتا ہے، ہر شے کو نقصان دینے والی سمجھتا ہے۔ سب سے بڑا ایمان کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ کائنات کا مالک، کائنات کا خالق، رب العزت والجلال، ہر شے اس کے قبضہ قدرت کے اندر، کوئی شے اس کی طاقت سے باہر نہیں ہے۔ جس کو اس کی دوستی نصیب ہو جائے اسے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ 24 گھنٹے دروازہ کھلا ہوا ہے، 24 گھنٹے دربار کھلا ہوا ہے، ہر شے اس کے خزانوں کے اندر موجود ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہے مولا کریم کے دربار سے مل جائے گی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس کو نصیحت کی، انی معلمک کلمات یا غلام معلمک کلمات، او بیٹے میں تمہیں کچھ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی حفاظت کرو، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اس طرح حفاظت کرے گا جس طرح اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی حفاظت کی، ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی، عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں سے بچا کر صحیح سلامت آسمانوں پہ اٹھا لیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش اور کفار قریش کے نرغے سے بچا کے مدینے میں پہنچا کے ساری دنیا میں نام اونچا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے ساتھ جو تیرا تعلق ہے اس کی حفاظت کر، اللہ رب العزت جہاں تجھے ضرورت ہوگی تیرے سامنے ہوگا، کبھی تیرے ساتھ بے وفائی نہیں کرے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، کچھ مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگ، مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگ، اس کے سوا کوئی کچھ نہیں ہے، جو کرنا ہے اسی نے کرنا ہے۔ سو میرے بھائیوں، ایمان کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے، اس کی قدر کیجئے، اس کا احساس کیجئے، اس کو بڑھانے کی کوشش کیجئے۔ اگر اس میں کمی آ رہی ہو تو اپنے آپ کا علاج کیجئے۔ ایمان نہیں ہے تو نہ کوئی نیکی ہے، نہ کوئی نعمت ہے، نہ انسان ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دوستی اور اس کی ولایت نصیب ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ نصیب ہے۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ دل سے اللہ رب العزت پر یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ہاتھ پاؤں اللہ رب العزت کے سپرد کر دینا، اس کے حکم کے مطابق استعمال ہوں گے۔ اس کا حکم نہیں ہوگا تو ہاتھ حرکت نہیں کرے گا، انگلی حرکت نہیں کرے گی، زبان حرکت نہیں کرے گی، آنکھ کچھ نہیں دیکھے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے، اور جو نصیب کر رکھی ہے اسے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اسے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مریں تو ایمان کی حالت میں مریں، قیامت کے دن اٹھیں تو اہل ایمان کے ساتھ اٹھیں، قیامت کے دن ہمارے ساتھ اللہ مومنوں والا معاملہ کرے۔ اللہ نے جس کے ساتھ مومنوں والا معاملہ کیا اولئک هم الفائزون، وہ کامیاب و کامران ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ شرک کی بنیادی طور پر تو ایک ہی قسم ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ تو ویسے تفہیم کے لیے، سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ عبادت میں شرک، اطاعت میں شرک، اور اعمال میں شرک، سب بنیادی طور پر ایک ہی چیز ہے۔ شرک اس اعتبار سے دو قسم کا ہے، ایک کو شرک بواح کہتے ہیں اور ایک شرک مؤول ہے۔ شرک بواح ہوتا ہے کہ جس کے دلائل ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، ان کو دیکھتا نہیں انسان تو یہ تو معاف نہیں ہے، کیوں آنکھیں بند کی ہیں، کیوں بات نہیں سمجھی۔ شرک مؤول یہ ہے کسی نے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے لیکن ہے وہ شرک، اس کے بارے میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ لیکن جو کھلا ڈلا شرک ہے جس کے دلائل قرآن کریم میں بہت واضح ہیں، اس کے اندر عذر قبول نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے وہ شرک، اس کو نہیں سمجھائی، اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے انشاءاللہ۔
بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں، اس میں اختلاف کرتے ہیں لوگ۔ صحیح بات یہی ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ وہ اختلاف صرف اونچی اور آہستہ پڑھنے میں ہے، پڑھنے نہ پڑھنے میں اختلاف نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس میں ہے کہ اونچی پڑھنی ہے یا آہستہ پڑھنی ہے۔ اس میں صحیح موقف یہ ہے کہ زیادہ تر آہستہ ہے، کبھی کبھار اونچی پڑھ لینی چاہیے۔ حدیثیں آہستہ پڑھنے کی زیادہ ہے، اونچی پڑھنے کی کم ہے، لیکن دونوں قسم کی حدیثیں صحیح ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پڑھنی نہیں ہے، پڑھنی ہے۔ یہ فرق ہے کہ اونچی پڑھنی ہے یا آہستہ پڑھنی ہے۔ ہاں جی ہاں جی نہیں، وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، قرآن کی آیت ہے، لیکن ہر سورت کا حصہ نہیں ہے۔ اس کا بہترین طریقہ قرآن مجید کھول کے دیکھیں نا آپ، تو سورہ فاتحہ کے شروع میں جو بسم اللہ لکھی ہے اس پر نمبر لکھا ہوا ہے ایک، باقی صورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ لکھی ہے اس پر کوئی نمبر نہیں ہوگا۔ وہ صورت کا حصہ نہیں ہوتی، وہ قرآن مجید کی صورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے لکھی ہوئی ہے، نہ کسی صورت کا حصہ ہے نہ دوسری صورت کا حصہ ہے۔ جی ہاں جی ہاں ہے، قرآن مجید میں اس کا واضح ذکر۔ جی جب 8ویں پارے میں یا معاشر الجن والے ان سے کیا ہے، وہ بڑے واضح الفاظ میں ہے کہ تم نے دنیا میں ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کر لیا ہے، اب چلو جہنم میں۔ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین وانہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرکین فبئس القرین۔ انسان اپنے جن دوست سے کہے گا کاش کہ تیرے اور میرے درمیان جتنا مشرق مغرب کا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ لن ینفعکم اليوم اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون۔ آج تمہیں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، تم اکٹھے ہی جہنم میں عذاب میں۔ صاف الفاظ ہے قرآن کے۔ یہ سورہ زخرف، میرے خیال 3-4 رکوع ہوگا شاید، رکوع شروع ہوتا ہے یہاں سے، من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ اور ابلیس ہی نہ جہنم میں گیا تو پھر کس نے جانا ہے؟ وہ ان کا بابا ہے، تو ساری اولاد بھی ساتھ جائے گی۔ جو قرآن میں ڈھیر ساری دلیلیں ہیں اس کی، اور بڑی صاف صاف ہے۔ ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجرنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم۔ یہ پڑھنا چاہتا تھا، 8ویں پارے میں ہے۔ اے اللہ، ہم نے ایک دوسرے سے دنیا میں فائدہ حاصل کر لیا۔ اللہ نے فرمایا قال النار مثواكم، تم سب کا ٹھکانہ اب آگ ہے۔ شرک بغیر کسی شک کے شرک ہوگا، آپ بھی کہہ رہے ہیں میں بھی کہہ رہا ہوں، اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں۔ کسی کی باتیں میں بھی ہوگی، کسی کے بارے میں بھی، یہ سب سے بڑا ہوگا۔ جو شخص آیا ہی توحید کی تعلیم دینے کے لیے، اسی کو شریک بنا لیا اللہ کا، اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ قال سبحانک ان اقول ما لیس لی بحق۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اللہ کے ساتھ اور میری ماں کو شریک کر لو۔ یا اللہ توبہ میری، میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو بہتر جانتا ہے اس بات کو۔ ہاں جی بس وہ نیت کے حساب سے ہے، آقا قابل احترام کا کلمہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، لیکن بہتر ہے کہ جو الفاظ آئے ہیں وہ کہیں۔ رسول اللہ اونچا لفظ ہے، نبی اللہ اونچا لفظ ہے، آقا کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی کلمہ نہیں ذرا بھی۔ آقا تو ویسے فارسی میں اپنے باس کو کہتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی احترام کا کلمہ ہے، اس کی معنی نہیں سمجھا جاتا کوئی بھی، اور کوئی معنی سمجھ کر کہتا ہے، کوئی سوچ ہے اس کے پیچھے، تو وہ جو اس کی نیت ہے اس کے حساب سے۔ اگر صرف احترام کا کلمہ سمجھ کے کہتا ہے تو انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے، لیکن یہ کلمے بہت چھوٹے ہیں۔ رسول اللہ بہت بڑا کلمہ ہے، سب سے اونچا مقام تو اللہ تعالیٰ نے نبی صاحب کو رسول اللہ کا دیا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، داتا تو رزق دینے والا ہوتا ہے، وہ تو اللہ کی ذات ہے، کوئی اور داتا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا اللہ نے کسی کو مقرر کیا ہو، یا کسی کو کسی نے دیا ہو، کسی کو پتا ہو کہ ملا ہے کچھ تو کہہ لے، اگر نہیں ملا جھوٹ بول رہا ہے، تو شرک کا حصہ ہے۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، آواز آ رہی ہے، کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟
یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اصلی کفر یہی ہے، اولئک هم الکافرون حقا ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اولئک هم الکافرون حقا، سچے اور اصلی کافر یہی ہے۔ جس نے قرآن کہاں آیا ہے؟ قرآن حدیث میں آیا ہے؟ کہاں کیسے پتہ چلا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق؟ کیسے پتہ چلا ہے؟ حدیث میں آیا نا، حدیث، سارا قرآن حدیث ہی ہے، سارا قرآن حدیث میں آیا ہے، قرآن بھی ایک حدیث ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دین کا حصہ ہے، دین ہے، اس کے بغیر دین کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا بھی دین ہے، سننا بھی دین ہے، بولنا بھی دین ہے، اٹھنا بھی دین ہے، بیٹھنا بھی دین ہے، فرامین بھی دین ہے۔ جیسے قرآن وہی ہے ویسے ہی حدیث وہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کر کے قرآن کو سمجھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، حدیث کو الگ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کرنا ہے۔ کوئی حیثیت نہیں ہے ایسے دین کی جس میں حدیث کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ ایمان لانا اللہ پر، اور نیک عمل کرنا، اور ایک دوسرے کو دین کی دعوت دینا، اچھائی کی دعوت دینا۔ کوئی اس راستے میں تکلیف آئے تو صبر کرنا۔ لوگ صوفی صاحب کہیں، ملا جی کہیں، داڑھی کا مذاق اڑائیں، یا نقصان ہو رہا ہو، ٹیکسی کھڑی کر کے نماز پڑھنی پڑ جائے مثلا، تو اس ہر معاملے میں صبر کرنا۔ مولانا صوفی محمد نے جو ریسنٹلی بیان دیے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے؟ میں جب سے پاکستان سے آیا ہوں کوئی اخبار نہیں پڑھا، ٹی وی ویسے نہیں دیکھتا۔ آپ کہہ لو مجھ سے زیادہ ہے۔ انہوں نے کہہ دی کہ ہر چیز کفر ہے، جمہوریت۔ یہ تو ایسے تو فساد والی بات ہے نا، یہ تو کوئی معقولیت نہیں ہے۔ یہ تو وہی جو طالبان نے ڈرامہ چایا تھا، وہی ڈرامے والی بات ہے۔ بات تو بہت اچھی تھی لیکن ساری بگاڑ دی لوگوں نے اندر آ کے۔ تو لگتا یہی ہے، جو باتیں سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لگتا ہے کہ اس کے پس منظر میں کوئی خرابہ ہے۔ پہلے مثبت کام ہونا چاہیے، تو اس کے نتائج سامنے آئے تو دوسرے کو برا بھلا کر، اپنا کچھ بھی نہیں کیا، دوسرے کو پہلے چھیڑا چھاڑی شروع کر دے تو کام خراب ہوگا اور کیا ہوگا۔ جی کیا اس میں نام پڑھیں تو بہتر ہے، بس آمنا باللہ وحدہ، یہ زیادہ بہتر ہے، فائدہ نہیں ہے کوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی توفیق دے۔ آئندہ بھی کسی سے نہ پوچھیں، جو کھلی باتیں ان پر ایمان لے آئیں۔ جی بچوں کے سلسلے میں مشورات بنائیں، دینی تربیت، دینی تعلیم، اس میں ہم بہت پریشان ہیں۔ بچے کون ہو رہے ہیں، ایک سے بہت ایمان کا بدن۔ اتنا دور دین سے جتنا امریکہ پاکستان سے دور ہے۔ آپ سے مشورے مانگنے میں ہاں جی، میں وہی کہہ رہا ہوں۔ باجی اصل چیز یہاں کی جو صورتحال مجھے سمجھ آئی ہے نا جی، وہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنا بہترین نمونہ پیش کریں، بچوں کو خود اپنا اچھا نمونہ پیش کریں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ مجھے تو یہ 2 باتیں سمجھ آتی ہیں، باقی جو آپ سے ہو سکتا ہے کرتے رہے جتنی ہمت ہوتی ہے، کہ اللہ مالک ہے۔ یہاں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ انسان عاجز ہے، تو اس عجز کا جہاں بندہ عاجز ہوتا ہے وہاں سے اللہ کا سہارا، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور دوسرا آسان ترین کام جو ہے وہ اپنا نمونہ پیش کریں۔ اولاد، آپ کی اولاد کو آپ کی کسی بے ایمانی کا علم نہیں ہونا چاہیے، تو اس سے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ شرم کریں گے۔ باقی تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے، اولاد کی تربیت کرتے کرتے کہیں آپ نے جیل پہنچ جائے۔ اصل چیز بہرحال دعائی ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، خاص طور پہ اس کا ورد کرتے رہیں، یہ بڑی اچھی دعا ہے، سب کو آتی ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔